السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 صفر المظفر۔ اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔ آپ کے اس صبر و استقامت کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو جیل خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت آنکھ کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگا دیے۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگے۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں۔ ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسرا عورت، تیسرا نابالغ بچہ، چوتھا بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکر، پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں قبلے کی طرف تھوکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ بلغم اور تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایسے آدمی کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے جو اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے راضی کر لے، اور ایسے آدمی کے لیے بہت ہی برا گھر ہے جس کو آخرت کے کاموں سے روک دے اور اللہ کو ناراض کر دے۔ آخرت کے بارے میں انصاف کا ترازو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کا بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجوروں کی چٹائی
کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میری سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔